بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ شان نزول سورۃ کوثر۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں قیام پذیر رہے تو آپ وسلم کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے، لیکن وہ زندہ نہیں رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے بیٹوں کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لقب طیب اور طاہر تھے، لیکن یہ بیٹے زندہ نہ رہے اور ان بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیسرے نمبر پہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر 5ویں نمبر پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ سارے کے سارے جو اولاد تھی یہ مکہ میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے، جو کہ مدینے میں پیدا ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ 40 سال تھی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور باقی 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ماریا قبطیہ یہ ایک لونڈی ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری کو پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ یہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے۔ جب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے بیٹوں کا وصال ہو جاتا ہے، تو ابو جہل اور کعب بن اشرف نے کہا کہ یہ تو اب ابتر ہو گیا ہے، مقتول نسل۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طعنہ دیا کہ اب یہ تو مقتول نسل ہو گیا، اب اس کی نسل کٹ گئی ہے۔ ہمیشہ جب بھی اہل علاقہ تعزیت کے لیے آتے ہیں، جب بھی کوئی گھر میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ آ کے تسلی و تشفی دیتے ہیں، لیکن کفار مکہ کے لوگ آپ کے رشتہ دار میں ان میں شامل تھے، وہ غم میں شریک نہیں ہوئے بلکہ آپ کو طعنہ دیتے رہے اور آپ کو یہ آپس میں باتیں کرتے رہے کہ یہ تو اب جڑ کٹا ہو گیا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دین کا پیغام آگے بڑھانے والا کوئی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑ کٹا یہ نہیں، بلکہ یہ کفار ہی بے اولاد اور بے نسل ہوں گے۔ ابو جہل کے 8 بیٹے تھے۔ کفار مکہ اپنی نرینہ اولاد، مال و دولت اور سرداری پر بڑا فخر کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قاسم، عبداللہ، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا تو کفار نے کہا کہ یہ تو ابتر ہو گیا، اب اس کا پیغام آگے پہنچانے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابتر یہ کفار ہی ہوں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ارے محمد، تیرا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ ابو جہل کے 8 بیٹے ہیں لیکن نام و نشان کوئی نہیں۔ اے محبوب، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد علماء ہیں، قرآن پاک ہے، شریعت ہے، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کوثر ہے، اور یہ ابتر جو کہتے ہیں یہی ابتر ہوں گے۔ اور اس کا ایک اور شان نزول اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا تو ایک کافر عاص بن وحل اس میں سر فہرست ہے، یوں تو باقی کفار بھی اس میں شامل تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتا تھا اور ہر ایک کے سامنے کہتا تھا کہ یہ ہیں وہ جن کی نسل ہی باقی نہیں رہی اور نہ رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی اور اس میں یہ تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد نہیں، بے نسل نہیں، بلکہ یہ کفار ہی بے نسل ہوں گے، یہ کفار ہی ذلیل ہوں گے۔ یہاں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، نعمت ہے۔ اور ایک اور واقعہ مسلم شریف کی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے کہ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ گیا۔ جب غنودگی ختم
ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور وہ مجھے کوثر دے کر گئے ہیں اور اس کو سن کر میں مسکرایا ہوں۔ انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہوگا۔ انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ شکرانے کے طور پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، اور ساتھ ہی تسلی بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، بے اولاد ہوگا، بے نسل ہوگا۔ یہ سورت کوثر یہ مکی سورت ہے، اس میں 3 آیات اور 12 الفاظ ہیں۔ اس سورت کا نام سورت کوثر اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں کوثر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر وہ نہر ہے جو جنت میں ہے، اور قیامت کے دن جو انسان بھی اس حوض کوثر تک پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے گا، اور جو یہ پانی پی لے گا وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نہر کے ارد گرد جو پیالے ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ اس کے پینے والے بہت زیادہ ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، انشاءاللہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تفسیر میں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور ایک اور تفسیر میں اس سے مراد خیر کثیر ہے، اور خیر کثیر مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے علوم ہیں۔ گویا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور قرآن پاک پر چلنے والے، قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنانے والے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچانے والے، یہ سارے ان کو خیر کثیر اللہ پاک کی طرف سے مل جاتا ہے، اور جس کو خیر کثیر مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اسے کوثر بھی مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم کا پانی بھی حوض کوثر سے آ رہا ہے۔ تو فصلی لربک وانحر، نعمت کا شکر کے بعد شکرانے کا ذکر ہے، تو شکرانے کے لیے نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور شکرانے کے نوافل روز پڑھیں۔ یہاں نہر سے مراد اونٹ کی قربانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی اونٹ قربانی دیا کرتے تھے۔ ان شانئک ھو الابتر، جو کوئی بھی نعمت ملنے پر شکرانہ ادا کرے گا تو اس کا انجام یہی ہے کہ اس کا دشمن کامیاب نہیں ہوگا، اس کا دشمن ہی ناکام ہوگا۔ چونکہ یہ تانا دیتے تھے کہ ان شانئک، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، یہ کفار ہی بے نسل ہوں گے، یہ کفار ہی ابتر ہوں گے، یہ کفار ہی جڑ کٹے ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے اتنی اولاد ہوگی کہ وہ پوری دنیا میں پھیلے گی۔ آج سیدزادے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نسل روحانی اولاد ہے، تمام دین اسلام پر چلنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں۔ حقیقی اولاد روحانی اولاد ہی ہے، نافرمان اولاد بھی حقیقی اولاد میں شامل نہیں ہوتی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو کو لائک کریں، نمل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔